بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ الثالث الوجود اللفظی بیانہ ان الانسان لما کان اجتماعیا بالطبع مضطرا للتعامل والتفاہم مع باقی افراد نوعہ فإنہ محتاج الی نقل افکارہ۔ ترجمہ رہتا تھا، ہم بحث کر رہے تھے کہ وہ جو ہے نا الفاظ کے بارے میں منطق میں بحث کیوں کرتے ہیں، تو وجوہات بیان کر رہے تھے۔ تو دوسری وجہ بیان کرنے سے پہلے تمہید میں وہ بیان فرماتے ہیں ہر شے کے چار وجود ہوتے ہیں: وجود خارجی، وجود ذہنی، وجود لفظی اور وجود کتبی۔ اب وجود لفظی کا ترجمہ رہتا ہے، فرماتے ہیں الثالث الوجود اللفظی بیانہ، اس کا بیان۔ دیکھیں، جب مرو مظفر کہہ رہے ہیں بیان کا معنی وضاحت، مرو مظفر جب کسی چیز کو مختصر طور پر بیان کرے تو وہ آدھا صفحہ ایک صفحہ ہوتا ہے، تو جس کی وضاحت کریں گے تو پھر وہ واقعی وضاحت ہے۔ یعنی اب اس سے آگے پورا اگلا ورقہ بلکہ 1.5 ورقہ آگے وہ بیانہ ہے۔ بہرحال آخری صفحہ تو وہ نتیجہ ہے، لیکن وہ بھی یہی بات ہے۔ یہ مرو مظفر فرما رہے ہیں بیان ہو، ان کا بیان ہو یعنی وضاحت، پھر وہ مختصر نہیں ہوگی اور ہے بھی مفید۔ ایسا نہیں ہے کہ مرو مظفر کا تکرار غیر مفید ہو۔ بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ بہت زیادہ تکرار ہوتے ہیں، لیکن نہیں، یہ مطالب کو آپ کے ذہن کے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان الانسان لما کان اجتماعیا بالطبع، انسان فطری طور پر اجتماعی ہے، سوشل اینیمل ہے انسان۔ اردو میں کہتے ہیں معاشرتی حیوان، انسان کو معاشرتی حیوان، وہی سوشل اینیمل جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ مدنی بالطبع عربی میں کہا جاتا ہے، یعنی اجتماع پسند ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی معاشرے میں رہ کر زندگی گزار سکتا ہے۔ یعنی انسان کے لیے معاشرے کو تشکیل دینا ضروری ہے۔ معاشرہ تشکیل دیے بغیر انسان نہیں رہ سکتا۔ اجتماع پسند ہے، ومضطرن، یعنی وہ کیا ہے؟ ومضطرن للتعامل والتفاہم مع باقی افراد نوعہ، انسان کے لیے ضروری ہے معاشرہ تشکیل دے اور وہ اس معاشرے میں رہے، اور مجبور ہے جب اجتماع پسند ہے تو باقی افراد کے ساتھ افہام و تفہیم کا وہ مجبور ہے۔ مضطر کا مطلب ہے وہ مجبور ہے۔ للتعامل والتفاہم، تعامل دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا، چیز بیچنا، خریدنا، کوئی چیز پوچھنا، اس کا جواب دینا۔ والتفاہم، افہام و تفہیم، مع باقی افراد نوعی، اپنی نوع کے باقی افراد کے ساتھ وہ افہام و تفہیم پر مجبور ہے۔ بھی اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا، معاشرے میں رہے گا۔ جب معاشرے میں رہے گا مفادات کا ٹکراؤ بھی ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ اپنی بات دوسرے کو سمجھانی ہے، درزی کو سمجھانا ہے کہ آپ نے میرے کپڑے کیسے سینے ہیں، وہ بھی بتائے گا میں کتنے پیسے لوں گا، کتنے دنوں میں دوں گا۔ سمجھا گی بات؟ تو اس کو کہتے ہیں نقل افکار، افہام و تفہیم، تعامل۔ انسان محتاج ہے اس کا۔ اچھا جی، فَإِنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَى نَقْلِ أَفْكَارِهِ إِلَى الْغَيْرِ وَفَهْمِ أَفْكَارِ الْغَيْرِ، اپنی بات دوسرے تک پہنچائے اور دوسرے کی بات کو خود سمجھے۔ یہ ہے، یعنی افہام و تفہیم کا محتاج ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی انسان اپنی اکیلے ضروریات پوری نہیں کر سکتا تو دوسرے لوگوں کا محتاج ہے۔ دوسرے لوگ بھی اس کے محتاج، ایک دوسرے کے محتاج ہیں، تو ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے افہام و تفہیم کے محتاج ہیں۔
والطریقۃ الاولیۃ للتفہیم ہی، کسی کو کوئی چیز سمجھانے کا اولین طریقہ یہ ہے ان یحضر الاشیاء الخارجیۃ بنفسها، میں اگر آپ کو پانی سمجھانا چاہتا ہوں تو پانی بھر کے آپ کے آگے رکھ دوں، آپ کو روٹی سمجھانا چاہتا ہوں پکی پکائی روٹی آپ کے سامنے رکھ دوں، کتاب سمجھانا چاہتا ہوں تو کتاب، یعنی خود اشیاء کے وجود خارجی کو حاضر کیا جائے۔ لِيَحُسَّ بِهَا الْغَيْرُ، کسی نے کہا پانی کیا ہوتا ہے، یہ دیکھو یہ پانی ہوتا ہے، اب وہ غیر خود اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تاکہ غیر اس کو محسوس کرے، بِإِحْدَى الْحَوَاسِ الْخَمْسِ، حواس خمس میں سے کسی ایک کے ساتھ، فَيُدْرِكُهَا، اب وہ اس کے معنی کو درک کر لے گا۔ بھی پانی کیا ہوتا ہے، یہ لو یار پیو بھی صحیح، پتہ چل جائے کہ تمہیں پانی ہوتا کیا ہے۔ اب اس سے بہترین طریقہ اگر یہ ممکن ہو، کوئی اور طریقہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وَلَكِنَّ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ مِنَ التَّفْهِيمِ، لیکن افہام و تفہیم کا یہ جو طریقہ ہے، تَكَلُّفُهُ كَثِيرًا مِنَ الْإِنَاءِ، یہ عربی کی کہاوت ہے، یعنی یہ بہت زیادہ اس کی مشقت ہے۔ یہ جو طریقہ ہے تکلفہ کثیرا من الاناء، اناء کا معنی بھی وہی تکلف ہے، یعنی یہ قابل مشقت ہے۔ کس طرح؟ آپ کیٹو پہاڑی سمجھانا چاہیں تو کیسے سمجھائیں گے؟ تو تکلفہ کثیرا ہو جائے گا، تکلفہ کثیرا من الاناء، اللہ سمجھ آ گئی بات نا؟ یعنی آپ جو بھی خارجی چیز سمجھانا چاہیں اب جائیں اس کو پہلے لیں، ٹھیک ہے نا؟ اب جو چیز سمجھانے جاؤ اس کے وجود خارجی کو، ممکن ایک شے کا وجود خارجی بہت دور ہو، کیسے سمجھائیں گے؟ کیٹو پہاڑی سمجھانی تو مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، ابھی مشکل ہے، ناممکن۔ آپ لے جب بندے کو پہاڑی کے اوپر سے وہ جہاز کے اوپر سے گرا دیں، یہ کیٹو پہاڑی ہے دیکھو مزے کرو، ٹھیک ہے، تمہیں سمجھ آ جائے گی، لیکن یہ مشقت اس کی زیادہ ہے نا۔ یا اس کو گاڑی پہ بٹھائیں اور اس کے وہ سفر کر کے طویل سفر کر کے وہاں پہنچے، یہ ہے تکلفہ کثیرا من الاناء۔ دوسری بات یہ ہے علی انہا، جبکہ لا تفہی بالتفہیم اکثر الاشیاء والمانی، یہ طریقہ پورا نہیں کرتا بہت سارے اشیاء اور معنی کو سمجھانے کا۔ کیسے؟ اما لانہا لیست من الموجودات الخارجیہ، ہو سکتا ہے جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کا وجود خارجی نہ ہو، میں آپ کو روح سمجھانا چاہتا ہوں کیسے سمجھاؤں گا؟ آپ کو خوشی سمجھانا چاہوں، آپ کو جنس، آگے انواع جو کلیات کی 5 قسمیں، خود کلی سمجھانا چاہوں تو کیسے سمجھوں گا؟ کلی کا تو خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا، جنس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا، خارج میں اس کے افراد ہوتے، خود جنس موجود نہیں ہوتی ہے۔ مثلا نو ہے، ایک نو سمجھانا، انسان نو ہے، زید تو اس کا ایک فرد ہے، نو نہیں ہے، خالد اس کا ایک فرد ہے، نو نہیں ہے، کسی کو نو سمجھانا چاہوں تو کیسے سمجھاؤں گا؟ یہ جتنے بھی عقلی مفاہیم ہے کیسے سمجھاؤں گا؟ اور لأنہ لا یمکن اظہار ہوا، یا وہ ہے تو وجود خارجی لیکن بہت دور ہے، اس کو حاضر کرنا ممکن نہیں میرے لیے، ٹھیک ہے؟ کسی کو میں افریقہ کے جنگل سمجھانا چاہوں، کیسے اس کو، یا اس بندے کو اتنا ٹکٹ لوں، پہلے ویزا لوں، کتنا خرچ آئے گا، اس کا پاسپورٹ بناؤں، ویزا لوں، یہ ہے تکلف کثیرا من الاناء۔ اچھا جب ایسا ہے تو یعنی خلاصہ یہ نکلا یہ طریقہ ہر جگہ کارآمد نہیں ہے، بس نتیجے کے طور پر فَأَلْهَمَ اللَّهُ تَعَالَى الْإِنسَانَ، اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے انسان کو طریقتاً سہلتاً سریعتاً فی التفہیم، افہام و تفہیم کا ایک آسان اور تیز ترین طریقہ۔ کس طرح؟ بِأَنْ مَنَحَهُ قُوَّةً عَلَى الْكَلَامِ، وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، منحا میں ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات، ہو کا مرجع انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے قوتاً علی الکلام، کلام کی قوت، والنطق، اور نطق کی قوت عطا فرمائی ہے۔ نطق کرتا کیسے ہے؟ بتقاطیع الحروف، حروف کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، لیؤلف منها الالفاظ، تاکہ ان سے الفاظ مل کر جملے بنتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں فرماتے ہیں کہ لہٰذا ہم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کیا ہے؟ فطرتاً بولنے والا پیدا کیا، وہ بولتا ہے۔ اب زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ یا ضرورت نے تقاضا کیا ہے یا ایجاد نے تقاضا کیا ہے، انسان نے کہا میں ترقی کروں، ضرورت نہیں تھی، اس کے بغیر زندگی گزار سکتا تھا، لیکن نئی نئی ایجادات، اس نے کیا تقاضا کیا ہے کہ وہ جو معنی بھی اس کے سامنے اس کے لیے ایک لفظ وضع کرے،
یعنی انسان وضع الفاظ کا محتاج ہوا ہے، یا ضرورت نے تقاضا کیا ہے یا اختراع اور ایجاد نے، انسان نے کہا میں نئی چیز بناؤں، وہی کہہ رہے ہیں وَبِ مرور زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ دعت الانسان الحاجتو، ضرورت نے انسان کو بلایا ہے، وَهِيَ عمل اختراع، یہ اختراع اور ایجاد نے انسان کو مجبور کیا ہے الا اس بات کی طرف ان یضع لکل معنی یعرفہ لفظاً خاصاً، عبارت چھوڑ رہا ہوں، کس کی طرف مجبور کیا، ضرورت نے یا ایجاد نے؟ کہتے ہیں نا ایجاد ضرورت ایجاد کی ماں ہے، تو ضرورت اور اختراع اور ایجاد انہوں نے انسان کو مجبور کیا ہے کہ ان یضع، وہ وضع کرے، لکل معنی یعرفہ، ہر وہ معنی جس کو جانتا ہے، وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّفَاہُم، ہر وہ معنی جس کے افہام و تفہیم کا وہ محتاج ہے، وضع کرے ہر معنی کے لیے لفظاً خاصاً، یہ یضع کا مفعول ہے، وہ ہر معنی کے لیے کیا کرے، ایک خاص لفظ وضع کرے، اس چیز کا محتاج ہوا ہے۔ سنیں، ایجاد یا ضرورت نے انسان کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ مختلف معنی کے لیے الفاظ کو وضع کرے، ٹھیک ہے نا، مختلف معنی کے لیے، اور یہیں سے علمی ترقی ہوئی ہے۔ جیسے وہ معلوم ہے تصوری سے ایک مجہول تصوری تک پہنچ گئے، اس کا مطلب ہے کہ نیا معنی آ گیا، تو اب اس نئے معنی کے لیے ایک نیا لفظ کی ضرورت پڑ گئی، ان معلومات کو ملا یا پھر ایک اور نیا معنی وجود میں آ گیا، تو اس سے اور ایک اور معنی وجود میں، تو اس کے لیے ایک اور لفظ کو وضع کرنے کی ضرورت پڑی، یہ ہے۔ اچھا، کیوں وہ ہر معنی کے لیے لفظ خاص وضع کرے؟ لِيُحْضِرَ الْمَعَانِيَ بِالْأَلْفَاظ، تاکہ وہ معنی کو حاضر کر سکے الفاظ کے ذریعے، بدلاً من احضار المعانی بنفسها، بجائے اس کے کہ وہ خود معنی کو حاضر کرے، بجائے اس کے کہ وہ معنی کو حاضر کرے، کیا کرتا ہے؟ الفاظ کے ذریعے معنی کو حاضر کرتا ہے، یعنی بولتا لفظ ہے، حاضر معنی ہو جاتا ہے۔ مرحوم مظفر ہے نا، وَلِأَجْلِ أَن تَثْبُتَ فِي ذِهْنِكَ أَيُّهَا الطَّالِبُ، ہے طالب علم محترم، تاکہ آپ کے بات میں یہ بات ثابت ہو جائے، تو کیا کرتا ہوں؟ اکررھا لکا، میں اس عبارت کا آپ کے لیے دوبارہ تکرار کرتا ہوں، کیا؟ لِيُحْضِرَ الْمَعَانِيَ بِالْأَلْفَاظ بدلاً من احضارها بنفسها فَتَأَمَّلْ جَيِّدًا، اس عبارت میں بہت زیادہ دقت کریں، سنیں، انسان کیا کرتا ہے؟ معنی کو حاضر کرتا ہے نا، الفاظ کو حاضر کرتا ہے، تاکہ بجائے اس کے کہ معنی کو حاضر، اس کی وضاحت کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ فرماتے ہیں تأمل، فتأملھا جیداً، بہت زیادہ دقت کریں، وعارف، اور اب پہچانیں کہ ان ھذا الاحضار، یہ لفظ کے ذریعے معنی کو حاضر کرنا، انما یتمکن الانسان منہ بسبب قوت ارتباط اللفظ بالمعنی، یہ لفظ کے ذریعے معنی کیسے حاضر ہوتا ہے؟ انما یتمکن الانسان منہ، انسان اس کی قدرت حاصل کر لیتا ہے، کس سبب سے؟ سنیں، لفظ کہہ کر معنی حاضر بغیر سبب کے نہیں ہو سکتا، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اس شخص کے ذہن میں لفظ اور معنی کے درمیان ایک مضبوط تعلق موجود ہے۔ لفظی ترجمہ دیکھیں، انما یتمکن الانسان منہ، انسان اس احضار کی قدرت حاصل کر لیتا ہے بسبب قوت ارتباط اللفظ بالمعنی، چونکہ لفظ کا معنی کے ساتھ قوی ارتباط پایا جاتا ہے، وعلاقتہ بہ فی اللفظ، وعلاقت اللفظ بالمعنی فی الذہن، ذہن میں اس لفظ کا اس معنی کے ساتھ ایک خاص مضبوط تعلق پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا سنیں، احضار کس کے مرہون منت ہے؟ ذہن میں لفظ اور معنی کے درمیان مضبوط تعلق ہے، یہ جو ذہن میں مضبوط تعلق ہے، اس کا سبب یہ بغیر سبب کے نہیں ہو سکتا، اس کا سبب واضح ہے اور واضح کا علم بھی ہو، وہی بات کہہ رہے ہیں۔ فَهَذَا الْإِرْتِبَاطُ الْقَوِيُّ، یہ قوی ارتباط کن کے درمیان؟ کہاں پر ہے ارتباط؟ ذہن میں۔ یہ ینشأ من العلم بالوضع، یہ علم بالوضع و کثرت الاستعمال، اس سے پیدا ہوتا ہے یہ ارتباط، یعنی ہم نے دونوں ملائے، ایک لفظ کو اس ایک معنی کے لیے ہم نے کیا کیا؟ وضع کیا، اور پھر وضع کے بعد اس کو مسلسل اس معنی میں استعمال کرتے رہے، جس کو کثرت استعمال کرتے ہیں۔ ممکن ہے میں پہلی دفعہ آپ کو مثلا ایک بندے کا نام ہم رکھ دیتے ہیں شملہ، فرض کریں
ایک دفعہ نام کیا رکھ دیا اس کا، ہم نے شملہ رکھ دیا. ابھی بہت وضع کیا ہے، بہت کم ہے، ممکن ہے ہفتے بعد آپ کو بھول جائے. بار بار جب اس کو لفظ استعمال کروں گا تو کثرت استعمال کی وجہ سے نیا طالب علم آتے ہیں تو ہفتہ، مگر خاص طور پر اگر 10-12 طالب علم اکٹھے داخل ہو جائے مدرسے میں تو 15-20 دن لگتے ہیں سب کے نام یاد کرنے میں. کیسے؟ بار بار جب سنتے ہیں ایک طالب علم دوسرے کو اس نام سے پکار رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ایسا ہمارے ذہنوں میں مضبوط تعلق پیدا ہو جاتا ہے. سمجھا کی بات یہ؟ ہاں جی. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ارتباط قوی ہے یہ پیدا ہوتا ہے علم بالوضع اور کثرت استعمال سے. اب فَإِذَا حَصَلَ هَذَا الْإِرْتِبَاطُ الْقَوِيُّ لَدَى الذِّهْنِ، جب ذہن کے پاس یہ قوی اور مضبوط ارتباط حاصل ہو گیا، يَصْبَحُ اللَّفْظُ عِنْدَهُ كَأَنَّ الْمَعْنَى وَالْمَعْنَى كَأَنَّهُ اللَّفْظُ، تو ذہن کے نزدیک لفظ ایسے ہو جاتا ہے جیسے معنی ہو، اور معنی ایسے ہو جاتا ہے جیسے آپ کیا کہتے ہیں، دو جسم ایک جان. اے یصبحان عندہ کشیء واحد، ذہن کے پاس وہ دو چیزیں نہیں بنتی بلکہ ایک چیز بن جاتی ہیں. فَإِذَا أَحْضَرَ الْمُتَكَلِّمُ اللَّفْظَ فَكَأَنَّمَا أَحْضَرَ الْمَعْنَى بِنَفْسِهِ لِلسَّامِعِ. فَإِذَا أَحْضَرَ الْمُتَكَلِّمُ اللَّفْظَ، جب متکلم لفظ کو حاضر کرتا ہے، میں کہتا ہوں سیب کا ہے نا بھی، فَكَأَنَّمَا أَحْضَرَ الْمَعْنَى بِنَفْسِهِ، ایسی ہے جیسے میں نے معنی کو حاضر کیا ہو سامع کے لیے. آپ سامع ہیں، میں نے سیب کا لفظ کہا، حاضر لفظ کیا ہے، معنی حاضر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. فلا یکون فرق لدیہ کا مرجع سامع کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے بین ان یحضر خارجا نفس المعنی و بین ان یحضر لفظ الموضوع، چاہے خارج میں خود اس معنی کو پیش کیا، سیب لے آ کے آپ کے سامنے رکھ دوں یا لفظ سیب کہوں، معنی دونوں صورتوں میں حاضر ہو جائے گا، اگرچہ آثار ہر ایک کے اپنے اپنے ہوں گے. فَإِنَّ السَّامِعَ فِي كِلَا الْحَالَيْنِ يَنْتَقِلُ ذِهْنُهُ إِلَى الْمَعْنَى. دیکھیے سیب کا وجود خارجی رکھ دوں تب بھی معنی سیب کی طرف آپ کا ذہن چلا جائے گا، یا لفظ سیب کہوں دونوں صورتوں میں معنی کی طرف آپ کا ذہن چلا جائے گا. وَلِذَا، اچھا یہ دیکھیں مرحوم مظفر بہت نفسیاتی بات اور اندر کی باتیں کہتے ہیں بعض اوقات میں ایک لفظ بولتا ہوں، تیزی سے بول جاتا ہوں، آپ کا ذہن معنی کی طرف بھی چلا جاتا ہے، اب لفظ کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے، حالانکہ معنی کی طرف جو منتقل ہوئے لفظ کی وجہ سے ہیں. لفظ سنیں لیکن آپ نے یہ کبھی توجہ نہیں کون سا لفظ استعمال کیا، اس کے حروف اصلی کون سے ہیں، یہ کیسے استعمال ہوتا ہے، اس کے پہلے حرف میں وہ زبر ہے یا زیر ہے، یہ اس خصوصیات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں، معنی کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ کیوں؟ چونکہ ذہن میں ان کے مضبوط ارتباط ہے. فرماتے ہیں وَلِذَا، اس وجہ سے قَدْ يَنْتَقِلُ السَّامِعُ إِلَى الْمَعْنَى، کبھی سننے والا معنی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. وَيَغْفُلُ عَنِ اللَّفْظِ خَوَاصِهِ، لفظ اور اس کی خاصیتوں سے وہ کیا ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے. كَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ، ایسے لگتا ہے اس نے وہ لفظ سنا ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. مَا أَنَّهُ لَمْ يَنْتَقِلْ إِلَيْهِ، جبکہ وہ معنی کی طرف منتقل نہیں ہوا إِلَّا بِتَوَسُّطِ سِمَاعِ اللَّفْظ، مگر یہ کہ لفظ سن کر، یعنی لفظ سن کر معنی کی طرف منتقل ہوا ہے، لیکن اتنا شدید ارتباط ہے لفظ اور معنی کے درمیان، معنی کی طرف ذہن منتقل ہو گیا، لفظ اور اس کی خصوصیات سے بالکل غافل ہے، متوجہ ہی نہیں ہے کہ کون سا لفظ بولے. ٹھیک ہے جی. وَزُبْدَةُ الْمَخْضِ، خلاصہ سخن، گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا. یہ خلاصہ بھی دیکھیں کتنا ہے. فرماتے ہیں ان هذا الارتباط، یہ ارتباط کن کے درمیان، کہاں پر پایا جاتا ہے، سبب کیا ہے اس کا، وضع، علم بالوضع اور کثرت. یہ ارتباط یجعل اللفظ والمعنی کشیء واحد، یہ لفظ اور معنی کو ایک شے بنا دیتے ہیں. فَإِذَا وَجَدَ اللَّفْظُ فَكَأَنَّمَا وَجَدَ الْمَعْنَى، جب لفظ پایا جاتا ہے، یعنی جب لفظ کا علم ہوتا ہے، اگر واجدہ کو عالمہ، جب لفظ کا علم ہوتا ہے تو معنی کا علم ہو جاتا ہے. فَلِذَا نقول، یہ نئی بات ہے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں وجود اللفظ وجود المعنی، لفظ کا وجود معنی کا وجود ہے. وَلَكِنَّهُ وجود لفظی للمعنی، لیکن معنی کا وجود لفظی ہے، وجود خارجی نہیں ہے، وجود قطبی نہیں ہے، وجود ذہنی نہیں ہے، وجود لفظی ہے. سیب کہا، معنی آپ کے ذہن میں آ گیا سیب کا، تو سیب اس معنی سیب کا وجود ہے، لیکن وجود لفظی ہے،
یعنی اصل میں واقع میں جو موجود ہے وہ لفظ ہے، لفظ کی نسبت دے گی آپ کس کی طرف، یعنی یہ لفظ ترجمانی کر رہا ہے کس کی، معنی کی. کہتے ہیں وَلَكِنَّهُ وُجُودٌ لَفْظِيٌّ لِلْمَعنَى، کیا مطلب، ان الموجود حقیقتاً هو اللفظ لا غیر. ابھی میں نے کتنے مرتبہ لفظ سیب کا ہے، تو سیب کی نظر آ رہا ہے آپ کو، تو واقع میں لفظ موجود ہے، اگرچہ آپ کا اشتہار، آپ کی بھوک بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یا میں 11 بجے درس پڑھ رہا ہوں، بندہ بات کرے جناب ہی وہ مکئی کی روٹی ہو یا چاول کے، ہمارے ہاں اس کو چلڈا کہتے ہیں، جو چاولوں کی روٹی پتلا کر کے پکاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ساگ اور اس کے ساتھ پھر سبز مرچ رکھی ہوئی ہے اور ٹھیک ہے. اب یہ معنی حاضر ہو رہے الفاظ کے، واقع میں الفاظ موجود ہے، معنی موجود نہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. واقع میں لفظ موجود ہے، وَيُنْسَبُ وُجُودُهُ إِلَى الْمَعْنَى مَجَازًا. اب اس لفظ کے وجود کو نسبت دے دی جاتی ہے معنی کی طرف بطور مجاز. سنیں، یعنی واقع میں لفظ موجود ہے، ہم کہتے ہیں معنی موجود ہے، یہ کہتے ہیں جو لفظ کا وجود، معنی کا وجود ہے، یہ وجود مجازی ہے. ٹھیک ہے جی. بے سبب حاضل، اچھا اس کا سبب کون سا ہے، کیوں ایسا ہے، بے سبب حاضل ارتباط، اس ارتباط کی وجہ سے. وہ کون سا ارتباط، الناشئ من الوضع، جو کس سے پیدا ہوا ہے، پس سے. اچھا مرحوم مظفر فرماتے یار ہم تسلیم کر لیں واقع لفظ معنی کے درمیان تعلق ہے، وہ فرماتے نہیں، میں آپ کو اور دلیلیں دیتا ہوں. والشاہد علی ھذا الارتباط والاتحاد، یہ جو لفظ اور معنی کے درمیان اتنا قوی ارتباط پہ جاتے، اس کا گواہ کون ہے، اس کا گواہ ہے انتقال القبح والحسن من المعنی الی اللفظ وبالعکس. انشاءاللہ علم ایک پڑھیں گے اصول الفقہ میں باس حسن و قبح عقلی، وہ اور باس ہے. یہ حسن و قبح یعنی اشیاء کا اچھا ہونا، اشیاء کا برا ہونا. کہتے ہیں کہ اس ارتباط اور اتحاد کس کے درمیان، لفظ اور معنی کے درمیان، اس کا بہترین گواہ حسن اور قبح کا منتقل ہونا من المعنی الی اللفظ، معنی سے، و بالعکس لفظ سے. خود مثال دے رہے ہیں، فَإِنَّ اسْمَ الْمَحْبُوبِ مِنْ أَعْذَبِ الْأَلْفَاظِ عِنْدَ الْمُحِبِّ، محبوب کا نام میٹھے ترین الفاظ میں سے ہے محب کے نزدیک. محبت کرنے والے سے جو محب ہے، محبوب، اس کو سب سے پیارا لفظ یہی لگتا ہے. ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ لَفْظًا وَحْشِيًّا، اگرچہ ذاتی طور پر لفظ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، وحشی ہے. ایک درندہ وحشی ہوتا ہے، ایک الفاظ وحشی ہوتے ہیں جس کو سماعت پسند نہ کرے، ادائیگی بھی آسانی سے نہ ہو. عرب نازک مزاج لوگوں کے لیے لفظ کون سا ہے، وحشی ہے، محبوب. ینفر منہ السمع واللسان، سماعت اور لسان اس سے نفرت کرتی ہے، یعنی اتنا پسند نہیں کرتی، اتنا کوئی پسندیدہ لفظ. لیکن جا کے محب سے پوچھے نا اس کو اس سے میٹھی چیز. واسم العدو من اسمج الالفاظ، اسمج افعل و تفضیل ہے، زشت ترین، برا ترین لفظ ہے. ٹھیک ہے نا. وَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ لَفْظًا مُسْتَمْلِحًا، اگرچہ ذاتی طور پر کرارا اور نمکین لفظ ہے. نمکین چیز اچھی ہوتی ہے نا، آپ اگر وہ امرود کے اوپر تھوڑا سا نمک ڈالیں تو اور ذائقہ بڑھ جاتا ہے نا، تو چیز نمکین کا مطلب اچھی. کرارا لفظ ہے، نمکین ہے، ادو یعنی ادائیگی میں آسان ہے، سماعت پسند کرتے ہیں، لیکن معنی برا ہے، لفظ اچھا نہیں لگتا ہمیں. میں نے ایک اور مثال بھی دی تھی، آپ کو یاد ہوگی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. وَكُلَّمَا زَادَ هَذَا الْارْتِبَاطُ زَادَ الْانْتِقَالُ، قاعدہ کلیہ ہوا، جتنا یہ ارتباط لفظ معنی کے درمیان زیادہ ہوگا اتنا انتقال بھی جلدی اور زیادہ ہوگا. اچھا. وَلِذَا نَرَا، اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں، اختلاف القبح فی الالفاظ، سنیں، الفاظ کی برائی ایک جیسی نہیں ہوتی. کون سے الفاظ، المعبر بہا عن المعانی القبیحہ، جن الفاظ کے ذریعے تعبیریں لائی جاتی ہیں کبھی معنی کی. دیکھیں جو کبھی معنی ہیں، زشت معنی ہیں، برے معنی ہیں، ان کی تعبیر لانے والے الفاظ، ان کی حکایت کرنے والے الفاظ کا قبح ایک جیسا نہیں ہے، ان کی بدصورتی ایک جیسی نہیں ہے. کیسے؟ نحو تعابیر عن عورت الانسان، اردو میں عورت لیڈیز کو کہتے ہیں نا، عربی میں شرمگاہ کو کہتے ہیں. جیسے وہ تعبیریں جو انسان کی شرمگاہ کی ہیں. فکثیر الاستعمال اقبح من قلیلہ،
دیکھیے اس کا استعمال جتنا زیادہ کریں گے زیادہ کبھی ہے، کم استعمال میں کم ہو جائے گا. بار بار شرمگاہ کو بار بار 5-7 دفعہ اپنی گفتگو کریں تو وہ زیادہ استعمال برا ہے، لیکن اگر کم استعمال ہو. پھر یہ جو تعبیرات ہیں اگر کنایہ کے ساتھ ہوں تو بعض کو تصن قب رہتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں والکنایۃ اقل قبحً، اگر انسان کی شرمگاہ اور جو برے معنی ہیں ان کی تعبیر کرنے والے الفاظ اگر کنایہ کے طور پر کنایہ کیا جائے، اشارے کنایہ کہتے ہیں نا، تو پھر ان میں قب اور کم ہو جاتا ہے. بل قد لا یکون فیہا قبح، بلکہ بعض کا تو اصلا قب رہتا نہیں ہے. کما کن القرآن الکریم، کنا یکنی کنایہ لانا، یا کنا ثلاثی مجرد لیں، جس طرح کہ قرآن مجید کنایہ لاتا ہے بالفروج، فرج کی، عورت کی شرمگاہ کو، اس کی فرج ہے مفرد اور فروج اس کی جمع ہے. یعنی اتنے خوبصورت کنایہ سے بیان کیا، اصلا قب ہے ہی نہیں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ الفاظ اور معنی کے درمیان اتنا گہرا رابطہ ہے، الفاظ کا حسن و قب معنی میں، معنی کا حسن و قب الفاظ میں. ابھی بات خبر مکمل نہیں، مرو مظفر ہیں. وقضا رسانت و تعبیر، اسی طرح جو تعبیر سے مراد وہ جو الفاظ بولتے ہیں، رسانت کا مطلب مضبوط، اسی طرح مضبوط تعبیر و عذوبتہ، اور میٹھی تعبیر، مضبوط اور میٹھی تعبیر. ٹھیک ہے، یؤتی جمالاً فی المعنی، وہ معنی کو ایسی خوبصورتی عطا کرتا ہے، لا ناجدہ، ہم اس خوبصورتی کو نہیں پاتے، فی التعبیر رقیق الجافی، رقیق کے معنی وہ بیکار، اور جافی یعنی خشک اور جو پست تعبیر ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں وہ مٹھاس نہیں ہوتی، وہ اس میں وہ جمال نہیں ہوتا. عبارت سمجھائیے، کہتے ہیں رسانت التعبیر و عذوبتہ یؤتی جمالا فی المعنی، ایسا معنی کو خوبصورتی عطا کرتا ہے، وہ خوبصورتی ہم نہیں پاتے اس تعبیر میں جو گھٹیا ہو اور خشک ہو. فَيُضْفِي جمال اللفظ علی المعنی جمالا وعذوبتاً، یعنی لفظ کا جمال معنی کے جمال کو 2 برابر کر دیتے، اس میں اضافہ کر دیتے اس کی مٹھاس کو. میں نے مثال دیتا، آپ کسی سے رشتہ لینے جاتے تو 2 طریقے سے آپ رشتہ مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تعبیر اچھی لیں گے، الفاظ اچھے لیں گے تو لوگ بھی اس کو پسند کریں گے، وہ معنی بھی اچھا لگے گا. یہ ہو گئے کون سے 3 وجود ہو گئے. آگے کہتے ہیں الوجود القطبی، چوتھا کون سا کہ وجود قطبی شرح. ٹھیک ہے، ان الالفاظ وحدہا لا تکفی للقیام بحاجات الانسان کلہا، الفاظ اکیلے انسان کی تمام ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے. بارہ سمجھ آگئے؟ الفاظ اکیلے وحدہ لا تکفی، پورا نہیں کر سکتے، للقیام بحاجات الانسان کلہا، انسان کی تمام حاجات. لا تکفی للقیام کا مطلب ہے پورا نہیں کر سکتے انسان کی تمام. کیوں؟ لأنها تختص بالمشافہین، مشافہین جو حاضر ہیں، جو موجود ہیں، ان کے ساتھ الفاظ خاص ہیں نا. ریکارڈنگ کا تو سسٹم نہیں ہے بھی چلو ٹھیک ہے جی ہم 10 سال کے بعد 100 سال کے بعد بھی بندے، آج اگر ہم ریکارڈ کریں تو یہ 500 سال کے بعد بھی بندے سن سکتے ہیں اگر محفوظ ہوتا جائے. لیکن پرانے زمانے میں ریکارڈنگ تو تھی نہیں، الفاظ خاص تھے. کن کے ساتھ؟ مشافہین کنہیں کہتے ہیں؟ جو آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں. اما الغائبون، لیکن جو موجود نہیں ہے، والذین سیوجدون، یا جو نسلیں آئندہ آئیں گی، فلا بد لهم من وسیلۃ اخری لتفہیمہم، اب یہ معنی ان کو سمجھانا چاہتے تو اس کے لیے ایک اور وسیلہ درکار ہے. فلتجع الانسان، تو انسان مجبور ہوا ہے، ان یصنع النقوش الخطیۃ، انسان خطی نقشے بنائے، لِإِحْضَارِ الفاظہی، تاکہ ان کے ذریعے ان کے الفاظ کو حاضر کر سکے، الدالت، وہ الفاظ الدالت علی المعنی، جو معنی پر دلالت کرتے ہیں. یعنی واسطہ بن گئے، وہ خط دلالت کرتا ہے، لفظ پر لفظ دلالت کرتا ہے معنی، اور معنی دلالت کرتے ہیں وجود خارجی پر. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، بدلا من النطق بہا، بجائے اس کے کہ بولے اس کو لکھ لیتا ہے، بجائے اس کے ایک لفظ کو بولے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو لکھ لیتا ہے. لہذا فکان الخط وجودا لللفظ، پانی، پہ الف پا نون یہ نی، یہ جو پانی کا لکھا ہوا ہے، کتابت ہے، یہ لفظ کا وجود ہے. ٹھیک ہو گیا. وقد سبق ان قلنا، اور پہلے ہم نے کہا ہے کہ ان اللفظ وجود للمعنی،
سنیں، خط کا وجود لفظ کا وجود ہے، لفظ کا وجود معنی کا وجود ہے. فلذا نقول، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں، یہ عبارت سمجھ نہیں ہے. یہ عبارت یہ ہے کہ ان وجود الخط وجود لللفظ، خط کا وجود یعنی خط جب پہلے پانون یعنی لکھتے ہیں تو اس سے لفظ پانی ذہن میں آتا ہے، اور لفظ پانی معنی وجود للمعنی. تو ان وجود الخط وجود لللفظ ووجود للمعنی، اور خط کا وجود معنی کا بھی وجود ہے طبعا لفظ کے اتباع میں. سنیں لفظ کتابت کا وجود لفظ کا وجود ہے، اور کتابت کا وجود معنی کا بھی وجود ہے اس لفظ کی اتباع میں. یہ وہی آپ صغرا کبرا تشکیل دیتے ہیں نا بھی، زید مجتہد ہے، ہر مجتہد جنتی ہے، نتیجے کے کہ زید جنتی ہے. آپ کہیں گے کتابت کا وجود لفظ کا وجود ہے، لفظ کا وجود معنی کا وجود ہے، نتیجہ نکلے گا کتابت کا وجود معنی کا وجود ہے طبعاً یعنی لفظ کی اتباع میں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. وَلَكِنَّهُ وُجُودٌ قَطْعِيٌّ لِللَّفْظِ وَالْمَعْنَى. ٹھیک ہے، اب یہ پانی کا لفظ میں نے لکھا، یہ لفظ کا بھی وجود ہے، معنی کا بھی وجود ہے. کون سا وجود ہے؟ وجود قطبی ہے. ٹھیک ہے جی، وجود قطبی ہے. یعنی کیا مطلب؟ ان الموجود حقیقتاً هو الکتابۃ لا غیر. میں وائٹ بورڈ کے اوپر لکھوں پہلے پانون یعنی جو چیز موجود ہے حقیقت میں ناقابل انکار ہے وہ کتابت ہے. یہی لفظ پر بھی دلالت کر رہا ہے اور یہی ٹھیک ہے. وَيُنْسَبُ الْوُجُودُ إِلَى اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى مَجَازًا بِسَبَبِ الْوَضْعِ. اور اس کے وجود کی نسبت دے دی جاتی ہے کس کی طرف؟ لفظ اور معنی کی طرف بطور مجازی، وہ بھی بسبب الوضع. چونکہ ہم نے اس معنی کے لیے لفظ پانی کو واضح کیا گیا، لیکن اگر وہ انگریز دیکھے تو اس کا منتقل نہیں ہوگا ذہن. کما يُنْسَبُ وُجُودُ اللَّفْظِ إِلَى الْمَعْنَى مَجَازًا. جس طرح کہ لفظ کی معنی کی طرف نسبت مجازی ہے، کتابت کی لفظ کی طرف نسبت بھی مجازی ہے بسبب الوضع، وضع کے سبب. اذن نتیجہ نکلا الکتابت تحضر الالفاظ، کتابت حاضر کرتی الفاظ کو، والالفاظ تحضر المعانی فی الذہن، الفاظ معنی کو ذہن میں حاضر کرتے ہیں، والمعانی ذہنیہ، اور ذہنی معنی تدل علی الموجودات الخارجیہ، موجودات ہے. مکئی کی روٹی ساگ، یہ لکھ دوں، اگر یہ لکھ دوں مکئی کی روٹی ساگ، اوپر مکھن کا پیڑا، یہ لکھ دوں اگر، ٹھیک ہے، یہ اگر لکھ دوں، یہ کتابت کیا کرتی ہے؟ الفاظ کو حاضر کرتی ہے. مکئی کی روٹی ساگ اوپر مکھن کا پیڑا، اس کو حاضر کرتی ہے. الفاظ جو ذہن میں معنی موجود ہیں وہ اس پر دلالت کرتے ہیں. جو ذہنی معنی ہے وہ جو گھر میں آپ کو ملے گی، مدرسے میں تو نہیں ملے، ان پر دلالت کرتے ہیں جو موجودات ہے خارجی ہے. سردیوں میں آپ جائیں گے تو وہ انشاءاللہ اس سے لطف اندوز ہوں گے. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا. فتضح ان الوجود اللفظی والقطبی وجودان مجازیان اعتباریان للمعنی. واضح یہ ہوا کہ وجود لفظی اور وجود قطبی دونوں وجود مجازی اور اعتباری ہیں معنی کے، بے سبب الوضع والاستعمال. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا وجود خارجی وجود ذہنی وجود حقیقی تھے، جبکہ وجود لفظی اور وجود قطبی وجود مجازی ہیں. یہ قابل انکار ہے. ممکن ہے میں لفظ پانی لکھوں، انگریز کا ذہن منتقل نہیں ہوگا چونکہ اس کو واضح کا علم نہیں ہے. اس کا مطلب نہ قابل انکار ہے، نہ قابل انکار نہیں ہے. نہ قابل انکار تھا وجود خارجی اور وجود ذہنی. ساگ پڑا ہو تو ساگ ہے، اگر سامنے پڑا ہو وجود خارجی کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن وجود لفظی اور وجود قطبی میں وضع کرنا پڑتا ہے، اعتبار کرنا پڑتا ہے، چونکہ ہم نے ان معنی کے لیے یہ الفاظ اور یہ کتابت وضع کر رکھی ہے. البتہ بعض کے نزدیک میں اشارہ کر دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں وجود حقیقی صرف اور صرف وجود خارجی ہے، باقی تینوں وجود مجازی ہیں. کیسے؟ وہ کہتے ہیں حقیقی وجود وہ ہوتا ہے جو اصل ہو اور آثار کا منشا ہو. آثار کا منشا وجود خارجی ہوتا ہے. وجود خارجی کی تصویر ذہن میں آتی ہے. وجود خارجی کے لیے لفظ کو وہ تصویر جب ذہن میں آتی ہے، اس کا مطلب ہے وجود ذہنی بھی وجود مجازی ہے، کیونکہ وہ منشا آثار کا منشا وہ وجود ہے. بھوک کو وہ ساگ مٹائے گا. جو بار بار میں ساگ اور کر رہا ہوں، آپ کی بھوک میں اضافہ ہو رہا ہے. کون اس منشا آثار کون ہے؟ ساگ کا اور مگر وہ جو وجود خارجی ہے. جو منشا آثار ہو وہ حقیقی وجود ہوتا ہے. اس حوالے سے وجود ذہنی بھی وجود مجازی ہے، باقی دو بھی
لیکن مرحوم مظفر نزدیک حقیقی اور مجازی کا معیار کیا ہے؟ واضح کا وضع کرنا اور معتبر کا اس حوالے سے دیکھیں تو پھر ٹھیک ہے، وجود خارجی اور وجود ذہنی وجود حقیقی ہیں، اور یہ دو وجود مجازی ہے۔ خیر، النتیجہ بھی جناب پورے ایک صفحے کا ہے۔ مرحوم مظفر خود بیان فرما رہے ہیں، ان کو احساس ہے کہ فرماتے ہیں لقد سمعت هذا البیان المطولا، آپ نے میرا طویل بیان سنا، وغرضنا، دوبارہ شروع ہو گئے وغرضنا، ہماری غرض یہ ہے ان نفہم منہ الوجود اللفظیہ، ہماری غرض آپ کو وجود لفظی سمجھانا تھا، ٹھیک ہے۔ وقد فہمنا، ہم نے سمجھ لیا، ان اللفظ والمعنی لأجل قوت الارتباط بینہما کالشیء الواحد، لفظ اور معنی اپنے مضبوط ارتباط کی وجہ سے وہ ایک شے بن جاتے ہیں۔ فَإِذَا أُحْضِرَتِ اللفظ بالنطق فَكَأَنَّمَا أُحْضِرَتُ الْمَعْنَى بِنَفْسِكَ، یا احضرتا، پھر لفظہ پڑھیں گے، اذا احضرت اللفظ بالنطق، جب آپ گفت بول کر ایک لفظ کو حاضر کرتے ہیں تو آپ یہ ایسے ہے جیسے آپ نے معنی کو حاضر کیا ہو، دونوں طریقے سے عبارت ہے۔ خیر، وَمِنْ ہونا نفہم، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کیف یؤثر ھذا الارتباط علی تفکیر الانسان بینہ و بین نفسہ، جب انسان خود ہو اور اپنا نفس ہو، یعنی اکیلے بیٹھا ہو اور وہ فکر کر رہا ہو، تو یہ ارتباط اس کی فکر پر کتنا مؤثر ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیف یؤثر ھذا الارتباط، یہ ارتباط کن کے درمیان، کہاں ہے ارتباط، سبب کون ہے، علم بالوضع اور کثرت، یہ جو ارتباط ہے کتنا مؤثر ہے اللہ تفکیر الانسان، جب انسان فکر کرتا ہے، بینہ و بین نفسہ، جب اکیلے بیٹھا ہو، یعنی جب سوچ رہا ہوتا ہے نا، تو یہ ارتباط کتنا اثر رکھتا ہے۔ الا تری نفسک عندما تحضر ای معنی کان فی ذہنک، آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہیں جب کوئی معنی آپ کے ذہن میں حاضر ہوتا ہے، لا بد ان تحضر معہ لفظہ ایضا، دیکھیں جب آپ اکیلے بیٹھ رہے ہیں، منہ بند کیے ہوا ہے، سوچ رہے ہیں، معنی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو لفظ بھی خود بخود ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں، لفظ کے الفاظ کے قالب میں معنی کو سوچ رہے ہوتے ہیں، لفظ اور معنی کے درمیان اتنا گہرا رابطہ ہے، آپ سیب کا تصور کر رہے ہیں یا تصور کر رہے ہیں کب گھر جائیں گے اور ہمیں وہ مکئی کی روٹی اور ساگ اور اوپر مکھن کا پیڑا ملے گا، سوچ رہے ہیں، تو یہ فکر آپ کی الفاظ کو بھی سوچ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی معنی حاضر ہوتا ہے تو اس کا لفظ بھی حاضر ہو رہا ہوتا ہے، بل اکثر من ذالک، بلکہ اس سے بڑھ کر میں بات کرتا ہوں، مرحوم مظفر فرماتے ہیں تکون انتقالات کذہنیت من معنی الی معنی، آپ کا جو آپ کے ذہنی انتقالات ہیں ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف، بتوسط احضار کا للفاظ فی الذہن، یہ اس وجہ سے ہے، اس واسطہ سے ہے کہ آپ نے ان معنی کے الفاظ کو ذہن میں حاضر کیا ہے، معنی کو حاضر کرنے کے لیے آپ ذہن میں ان الفاظ کو حاضر کرتے ہیں۔ فَإِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لَا يَنْفَقُ غَالِبًا تَفْكِيرُنَا فِي أَيِّ أَمْرٍ كَانَ عَنْ تَخَيُّلِ الْأَلْفَاظ وَتَصَوُّرِهَا، فَإِنَّا نَجِدُ، ہم پاتے ہمیں علم ہے، أَنَّهُ لَا يَنْفَقُ غَالِبًا تَفْكِيرُنَا، غالباً ہماری تفکیر خالی نہیں ہوتی، فی أَيِّ أَمْرٍ كَانَ، جس چیز کے بارے میں بھی ہم فکر کرتے ہیں ہماری تفکیر خالی نہیں ہوتی، کس سے، عن تخیل الالفاظ و تصورها، الفاظ کے تخیل اور الفاظ کے تصور سے، یعنی جب بھی آپ سوچ رہے ہوتے ہیں تو الفاظ کے قالب میں سوچ رہے ہوتے ہیں، ان کے الفاظ حاضر کر رہے ہوتے ہیں، یہ اندر کی بات مرحوم مظفر کر رہے ہیں۔ کانما نتحدث الی نفوسنا، دیکھیں جب ہم فکر کر رہے ہوتے ہیں ایسے ہوتا ہے جیسے ہم اپنے آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، نتحدث یعنی اپنے آپ سے، ونناجیہا بالالفاظ، ہم ان معنی تک پہنچتے ہیں الفاظ کے ذریعے، لیکن الفاظ بھی وہ التی نتخیل، جو ہم خیالی الفاظ بنا رہے ہوتے ہیں، یعنی معنی بھی ذہن میں، الفاظ بھی خیالی ہوتے ہیں۔
فنرتب الالفاظ فی اذاننا، پس ہم اپنے ذہن میں الفاظ کو مرتب کر رہے ہوتے ہیں، وعلی طبقها نرتب المانی، اور اسی ترتیب کے مطابق ہم معنی کو مرتب کرتے ہیں، وتفصیلات، اور اس معنی کی تفصیلات کو، کما لو کنا نتکلم مع غیرنا، دیکھیے بعض کو جب ہم فکر کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ سے ایسے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم کسی دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہوں، بات کرتے ہوں، لیکن وہ الفاظ ذہنی ہوتے ہیں۔ قال الحکیم العظیم الشیخ الطوسی فی شرح الاشارات، الاشارات بو علی سینا کی کتاب ہے، اور اس کی شرح ایک لکھی ہے شیخ طوسی نے، اس میں وہ فرماتے ہیں الانتقالات الذہنیۃ، یہ جو ہمارے ذہنی انتقالات، انتقال فوت ہو جانا نہیں، ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف منتقل ہونا، قد تکون بالفاظ ذہنیۃ، بعض اوقات یہ انتقالات ذہنی الفاظ کے ذریعے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی الفاظ بھی کیا ہوتے ہیں، ذہنی ہوتے ہیں، وذالک لرسوخ العلاقۃ المذکورہ فی الاذہان، عبارت بریکٹ کو چھوڑ دیں، اس کا سبب کیا ہے، چونکہ ہمارے ذہنوں میں ان لفظ اور معنی کے درمیان مضبوط یشیر الی، یہ اشارہ کر رہے ہیں الی علاقۃ لفظ بالمعنی، وہی لفظ کے جو معنی کے ساتھ۔ اب آ جائیں، یہ آخری لائن ہے، اصل جواب ہے، یہ 1.5 لائن ہے اصل جواب، ٹھیک ہے جی، ساری کی ساری بات کا خلاصہ۔ اب جب الفاظ دیکھیں، انہوں نے بہت ساری تعبیرات سے ثابت کیا کہ الفاظ اور معنی کے درمیان کتنا گہرا رابطہ ہے۔ اب فرماتے ہیں فَإِذَا أَخْطَأَ الْمُفَكِّرُ فِي الْأَلْفَاظِ الذِّهْنِيَّةِ، جب مفکر، ٹھیک ہے، منطق کا کام کیا ہے، فکر کرنا، مفکر فکر کرتا ہے الفاظ کے قالب میں، الفاظ خیالی ہوتے ہیں، یعنی سوچ رہا ہوتا ہے، الفاظ خود بخود سوچتا جا رہا ہے، آٹومیٹک مشین چل رہی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جب وہ ذہنی الفاظ میں خطا کرے گا، اور تغیرت علیہ احوالها، یا حالات، الفاظ کے حالات اس کے لیے تبدیل ہو جائیں گے، مثلا وہ فکر کر رہے ہیں اور مشترک لفظ استعمال کر رہے ہیں، مشترک ہے تو بغیر کرنے کے استعمال ہی نہیں کر سکتے، تو یؤثر ذالک علی افکارہ، اس کا اثر ڈائریکٹ کس پر پڑے گا، اس کی فکر پر پڑے گا، الفاظ میں تغیر تبدل کی وجہ سے معنی میں اس کی فکر میں تغیر بدل، لہذا صحیح فکر نہیں کر سکے گا۔ یؤثر ذالک علی افکارہ، اس کا اثر کس پر ہوگا، الفاظ ذہنیہ میں خطا کا اثر افکار پر ہوگا، اور اس کی وہ انتقالات ذہنیہ اور اس کے ذہنی انتقالات پر ہوگا، لسبب المتقدم، سبب وہی جو ہم پہلے بتا چکے ہیں، جو کہ الفاظ اور معنی کے درمیان مضبوط، سمجھا کی بات، سنیں، اتنا گہرا رابطہ الفاظ اور معنی کا، جب وہ سوچ رہا ہے تب بھی الفاظ کے ضمن میں معنی سوچ رہا ہوتا ہے، اب جب الفاظ میں تغیر و تبدل آئے گا، وہ الفاظ میں خطا کر بیٹھے گا، مشترک لفظ استعمال کرے گا، یا مثلا جو مورد نظر مجاز استعمال کرے گا، تو اس کا اثر معنی پر ہوگا، افکار پر ہوگا۔ لہذا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں منطقی، آپ فقہ کی تصحیح چاہتے ہیں نا، تو ٹھیک ہے، جو مربوط باتیں الفاظ کی، ان کے وہ الفاظ کی باتیں آپ کو کرنی پڑیں گی۔ فمنا ضروری، پس ضروری ہے، لترتیب الافکار صحیحۃ، تاکہ صحیح افکار کو مرتب کیا کر سکے، صحیح افکار کی ترتیب کے لیے ضروری ہے، طالب العلوم، علوم کے طالب علم کے لیے کیا ضروری ہے، یہ آگے بیان آ رہا ہے، ان یحسن معرفت احوال الالفاظ، وہ الفاظ کے حالات کی معرفت کو اچھا جان لے، اچھے طریقے سے اس کو الفاظ کی معرفت، من جہت عامت، وہ نہیں ہے من جہت عمومی، البتہ وہ بھی عمومی جہت سے، وَقَانَ لِزَامًا عَلَى الْمَنْطِقِ، اور منطقی کے لیے ضروری ہے، ان یبحث عنہا، عن احوال الالفاظ، وہ الفاظ کے حالات کے بارے میں مقدمۃ علم المنطق، تاکہ علم منطق کا واستعانۃ بہا، اور تاکہ الفاظ کی جب پہچان ہو جائے اس سے مدد طلب کر سکیں، اللہ تنظیم افکار صحیح، تاکہ صحیح افکار کو منظم کر سکے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔